نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 42 آیت نمبر 137 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1. سبق شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم 1 جون سے یعنی کہ 1 جون سے تجوید قرآن کا ایک شارٹ کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ 2 ماہ کا شارٹ کورس ہے. اس شارٹ کورس میں ہم تجوید القرآن کے تمام تر قواعد کو سیکھیں گے اور اس کا امپلیمنٹ کرنا سیکھیں گے کہ ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے صورتوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ صفات اور مخارج بھی سیکھیں گے. تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کیوں ضروری ہے اور ہم تجوید کے ساتھ قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں وہ بھی سارا ہم انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے. اپنی کوئی بھی اپنی رجسٹریشن کروانا چاہتا ہے تو میری اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے اور اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس لیے ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون کو میں نے کھینچا ہے کیونکہ واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو یہ واؤ مدہ کہلاتا ہے. پھر ہم اس کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. آمنوا، ٹھیک ہے. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہاں پر مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد ہے اور اس کی پہچان ہمیں اس الف سے ہوتی ہے کہ اگر اس مد کے بعد یہ والا الف آ جائے یعنی کہ حمزہ آ جائے، حمزہ تب بنتا ہے یہ الف جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے. تو زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش، الٹا پیش، تو یہ مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد کہلاتی ہے. اس کو ہم نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ما آمنتم، یہاں پر ہم اقفا کریں گے. اقفا پہ ڈیٹیلنگ ویڈیو میری ایک اپلوڈ ہو چکی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی اقفا کی پریکٹس ہو سکے. نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اقفا کرتے ہیں یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیتے ہیں. آمنتم بہ فقد اہتدوا، بھی کو بھی ہم ایک حرکت کے برابر کھینچیں گے کیونکہ کھڑی زیر ہے اور یہ بھی ایک حرکت کے برابر کھینچی جاتی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، یہاں پر میں ایک چیز مینشن کر دوں، یہاں پر اس کو لام زبر واؤ لو پڑھتے ہیں. یہ لو نہیں ہے، یہ لو ہے. لام زبر واؤ لو. تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، نون مشدد، تو نون مشدد پر ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے. نون مشدد جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے نا وہ حرف کو مشدد کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ نون کے اوپر ہے تو یہ نون مشدد کہلائے گا. تو یہاں پر ہم یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے. فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، قوف، یہ والا قوف جو ہے یہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. قاق، اور جب قوف پر ہم وقف کرتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. وقف کی صورت میں یا سکون کی حالت میں یہ قوف جب ہوتا ہے تو ہم اس پر قلقلہ کرتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو ہلا کے پڑھتے ہیں. اب ہم اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس اللہ کو ہم پر کر کے پڑھتے ہیں. یہاں پر میم کے اوپر پیش ہے تو ہم اللہ کو پر کر کے پڑھیں گے یعنی کہ ہیوی پڑھیں گے. هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ، صب صاد پر پڑھا جائے گا اور با یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، ساکن ہے تو با پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو ہلا کے پڑھنا ہے. صب، با کو ہم ہلا کے پڑھیں گے. غا، حروف مستعلیہ میں سے، موٹے حروف میں سے، تو غا کو ہم نے پر کر کے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ سے پہلے زبر آ گئی تو اللہ لفظ پر پڑھا جائے گا. صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، من اللہ، اللہ سے پہلے زبر تو اللہ پر پڑھا جائے گا.
صبغة ونحن له عابدون. تاؤں پہ یہاں پر حروف یرملون میں سے واو آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا ہے. تاؤں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، یہ اکثر لفظ یہ والا جو ہے لوگ غلط پڑھتے ہیں. اتحا کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ لینا ہے. پہلے تو ہا کو آپ نے 4 حرکات کے برابر پہلے کھینچ لینا ہے. پھر اس تشدید کو اب ہم کیسے ظاہر کریں گے؟ آپ نے ہا کو جب 4 حرکات کے برابر کھینچ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو جیم پہ رکھ کے 1 سیکنڈ کے لیے زور دینا ہے. اسٹرانگلی وائس ہونی چاہیے. جیسے کہ دیکھیے گا اتحاجو، ٹھیک ہے. جو کو ہم کیوں کھینچیں گے؟ کیونکہ واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے. تو یہ واو مدہ کہلائے گا. ہم اس کو 1 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قل اتحاجو، جیم مضبوطی کے ساتھ اسٹرانگلی وائس ہوگی. اتحاجوننا فی اللہ، اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ باریک پڑھا جاتا ہے، ہونٹوں کو پھیلا کے آپ اس کی ادائیگی کریں گے. فی اللہ وہو ربنا وربکم، را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را پور کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. اس پوری آیت میں حروف مستعلیہ جو ہیں آئے میں ہیں. دیکھیے قاف ہے، یہاں پر قاف ہے، یہ طا ہے، یہ صاد ہے، اور را جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، یعنی کہ کھڑی زبر کے ساتھ. تو یہ سارے حروف آپ نے پور کر کے پڑھنے ہیں. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، قَدْ قلقلہ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، با قلقلہ کسب، با ساکن ہے، کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الحمدللہ سے پارہ نمبر 1 آج ہمارا مکمل ہو گیا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ اگلا سبق جو ہے وہ آپ کو مل سکے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ مت بھولیے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر لازمی کیا کریں.